ایک شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا کچھ نصیحت فرمائے۔ نے فرمایا نصیحت؟ آپ نے فرمایا بیوی بچوں سے مشغولیت کو ختم کر دو۔ بیوی بچے کمانا کھانا، بیوی بچے یہ چھوڑ دے۔ پھر کیا کرے؟ دیکھو اگر تمہارے بیوی بچے اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کو دائیں نہیں کرے۔ یہ اللہ والے ہیں بچے، تم اللہ والے بچوں کو بنا لیے، بیوی بچے اللہ والے ہوئے، یاد رکھو اللہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر ان کا غم کیوں کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حاضرین باکرین، رئیس حفلہ محترم المقام حافظ عبدالسلام صاحب نظامی حفظہ اللہ تعالی، محب گرامی مولانا حافظ سید درویش نبی الدین صاحب قاضی السموچی، صدر بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ، عزیز القدر مولانا حافظ قاری محمد نظام الدین غوری نظامی، مولوی کامل جامعہ نظامیہ حفظہ اللہ تعالی، وجميع حاضرین الكرام اکرمکم اللہ. اللہ تعالی جل شانہ و نوازہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلاح نور ختمی مرتبہ آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا. اور آج ہمیں ایک نہایت ہی مبارک اور مقدس ماہ مبارکہ کے فیض و برکات کے مکمل حصول کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی ایک نہایت ہی عظیم المرتبہ ذات ستودہ صفات مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت
منا کر فیوض و برکات حاصل کرنے کی سعادتیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ آج سے 21 سال قبل دارالعلم میں اس مقدس محفل کا آغاز مرکزی انجمن سیف الاسلام کے دل اہتمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ہے کہ ہم کو اہل السنہ والجماعہ کی نسبت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی مختصر 2 لفظوں میں کہانی یہ، اسلام میں سب سے پہلے خارج ہونے والے 2 فرقے خارجیت اور رافضیت ہے۔ خارجیت اہل بیت اطہار سے بغض و کینہ رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و محبت اپنے سینوں میں رکھنا، اور رافضیت اہل بیت اطہار سے محبت و الفت رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان دونوں گمراہیوں سے محفوظ رکھ کر اہل بیت اطہار کے دامن اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے نسبت مضبوط رکھی، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی بنیاد پر تمام اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبتیں بھی رکھتے ہیں، اور ان کے اسوے کو، ان کے طریقے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو 2 قسم کی نسبتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل ہے۔ ایک تو صحابیت کی نسبت ہے اسلام کی وجہ سے، دوسرے خاندانی نسبت ہے۔ جہاں تک معاملہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو خود بخود ذہن و فکر ان دونوں نسبتوں کی وجہ سے ہم خرید سے خرید کر وہی جاتے ہیں۔ آج کا یہ مبارک اجتماع اہل بیت اطہار کے گویا سرتاج کی حیثیت رکھنے والی ذات گرامی حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچادار برادر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سید داماد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جہاں نبوت کا اختتام ہو چکا، ولایت کے فیضان کے لیے جس ذات مبارکہ کو رب نے چنا، وہ ذات گرامی، اس کو مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے منقبت شریف میں سنا کہ مولا کائنات کیا کیا ہے، کیا بتائیں۔
کعبہ بھی انہی کا ہے، گنبد خضرا بھی انہی کا ہے۔ کعبہ شریف میں آپ کی پیدائش کی ہے تو مدینہ پاک مسجد نبوی میں شہادت کی۔ شہادت دو معنی میں ہے۔ فوراً ذہن ہمارا چلا جائے گا کہ شہادت تو سیدنا علی کی یہاں نہیں ہوئی۔ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمایا رضانا من جہاد الاسفل الى جہاد الاکبر، وہ جنگ جس میں گردنیں کٹی، خون بہا، اور اس سے فارغ ہو کر آقا فرماتے ہیں یہ چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کہ جہاد کی طرف چلے۔ استفسار پر آقا نے ارشاد فرمایا جہاد بالنفس، یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں گردنیں کٹ گئی، لیکن بڑا جہاد ہر آن ہوتا ہے، ہر آن۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کرنے والوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، خواتین میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، مردوں میں بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات تو گھر ہی کے بچے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے جہاد شروع ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دشمنان اسلام کی طعنہ زنیاں، تمام تکالیف جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہنچتی رہی، وہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکالیف پہنچتی رہی، وہ جہاد وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے شروع۔ تو عزیزان گرامی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لائی تھی اور طواف کعبہ میں مصروف تھی، اور ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے خلاف تمام بت ہیں۔ جب کبھی وہ بتوں کی طرف جھکنا چاہتی، مولا کائنات جو حمل میں ہے کسی نہ کسی طرح کی حرکت ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے آپ جھک نہیں سکتے، اور پھر جب وقت توحید آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے راستہ خود بخود کعبہ شریف کا کھول دیا، اور کعبۃ اللہ شریف میں مولا کائنات جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر عجیب بات ہے، عجیب کیا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ مولا کائنات کوئی متقا سے ان کی محافظت کی انداز سے ہو رہی ہے، دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ بند ہے، سب حیران ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ہی کے پاس گویا آپ ہی کے اس مادی عالم میں، عالم شہادت میں نگرانی کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا
دونوں عالم میں عظیم ترین ذات گرامی ہے یہ نورانی چہرے والا، بے شمار جس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہی رہتا تھا، کرشمات ظاہر ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں مولا کائنات کو پیش کر دیا۔ جیسے مولا کائنات آقا علیہ السلام و تسلیم کے سامنے آ گئے، آنکھ کھولی تو مولا کائنات یہاں سب سے پہلے آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس آنے والا جب اس دنیا میں دیکھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا کس کو؟ دنیا کی کوئی چیز کو نہیں دیکھتا، دنیا والوں کو نہیں دیکھتا، یہ اپنے آقا و مولا کو دیکھتا ہے۔ کون ہے وہ ذات مبارکہ جس نے یہ اعلان کیا ہے من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ گویا مولا علی نے آنکھ کھولی تو تجلی مولا تبارک و تعالیٰ کی تھی، پھر کیوں نہ ہو اس کے بعد کے کیفیات۔ اللہ اکبر۔ دنیا تصوف میں لوگ جو خلفائے راشدین کے تعلق سے ان کے دیدار اور ان کی معرفت کے بارے میں لکھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری نظر اڑتی ہے تو سب سے پہلے حق پر پڑتی ہے، پھر خلق پر پڑتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میری نظر بیک وقت حق اور خلق اور خالق پر جب پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میری نظر پہلے خلق پر پڑتی ہے پھر خالق پر پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میری نظر پہلے دونوں پر یکساں پڑتی ہے۔ آئیے مولا کائنات فرما رہے ہیں میری نظر، ارے میں اسی سے اسی کو دیکھتا، دیکھتا دستا تو ہے تیرا خدا، تو کہاں میں زمانے ڈھونڈتا۔ دیکھ رہے ہیں مولا علی تو بول رہے ہیں کہ میں دیکھنا دکھنا دونوں ایک ہے، ملکن مولا کر بولتا ہے۔ وہ فنائیت کاملہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا مطالعہ کرتے جائیں تو فقط حق تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی نظر، دنیا اور دنیا والوں کے ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ دنیا ان کے پاس آتی ہی نہیں، اور جو ان کے پاس آتا اس کے دل سے دنیا کو وہ نکال دیا کرتے تھے۔ ایک شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا کچھ نصیحت فرمائے۔ نے فرمایا نصیحت؟ آپ نے فرمایا بیوی بچوں سے مشغولیت کو ختم کر دو، بیوی بچے کمانا کھانا، بیوی بچے یہ چھوڑ دے، پھر کیا کرے؟ دیکھو اگر تمہارے بیوی بچے اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کو دائیں نہیں کرے۔ یہ اللہ والے ہیں بچے، تم اللہ والے بچوں کو بنا دیے، بیوی بچے اللہ والے ہوئے، یا اللہ کو دائیں نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر ان کا غم کیوں کرنا؟ اللہ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ مولا کائنات کی شان مبارکہ۔ دل میں ان کے کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں، اتنا مولا کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، مناقب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دوسرے مقام ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، یعنی علم و حکمت، یعنی علوم شرعیہ یا علوم معرفت، یہ دونوں کا خزانہ، دونوں کا باب، انا مدینۃ العلم، میں اگر شہر ہوں تو اس کا باپ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، دین و دنیا کی سارے علوم، شریعت کے سارے علوم، طریقت کے سارے علوم کا خزانہ اس کا حاصل کرنا ہے تو درے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام معاصرین عرض کرتے ہیں یا علی ان جگہ کتاب والا کتاب اللہ، اے علی کا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کے سوا کوئی اور کتاب ہے؟ آپ فرماتے اللہ میرے پاس کوئی اور کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے سینے پر انکشاف فرما شرح نظر فرماتا وہ بیان کرتا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں۔ رمضان مبارک روزوں کی فرضیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سیدھا سادہ ترجمہ سب کو یاد ہے کہ ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے بن جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا ایھا، یا بھی ندا ہے، ایوبی ندا ہے، حیا بھی ندا ہے، یا ایھا، بیک وقت مولا تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تین نداؤں سے پکارا۔ آخر اس کا مقصد کیا؟ مولا کائنات فرماتے سنو یا بھی ندا، اے 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 ایمان والے تین مرتبہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں یا خطاب ہے بندے کے جسم سے کہ اے طاعت والے ایمان والے کا جسم تجھ پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اب جسم کا روزہ شہر سے افطار، شہر کھا لی اور افطار کر لیا، یہ آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں ایوب بھی ندا ہے، ایوب کا اطلاق بندے کے خلق سے ہوتا ہے، اے ایمان والے کے چاہنے والے قلب تجھ پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ روزے میں کیا ہوا؟ جو حلال چیزیں تھیں، کھانا پینا، جو حلال چیزیں تھیں، خواہشات، اس سے روک دیا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جتنے حلال چاہتے ہیں، حلال چاہتے تم میں جو ہے وہ تمام حلال چاہتوں سے رک جانا، اوقات مقررہ میں یہ دل کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آبی، تیسرا روح، جسم و قلب و روح رکھنے والا بندہ۔ آپ فرماتے ہیں روح کا تقاضا دیکھنا ہے تو سنو، اے ایمان والے کی دیکھنے والی روح تجھ پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو آپ حالت روزہ میں جو حلال چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اس میں بھی روزے دار وہ دیکھنے پہ رک جائے، پھر جب ہوگا تو تجلیات ربانی کا مشاہدہ ہی تو کرتا ہے۔ اصومنی وانا حسیبیہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا روزہ میرے لیے خاص اور میں اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ جب بندہ مومن حالت روزہ میں ہوتا ہے اور جسم و قلب و روح کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بندہ مولا تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مکمل مظہر بن جاتا ہے۔ مولا
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو ظاہری اور باطنی، قرآن مجید کا بھی ظاہر ایک باطن ہے، ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں، باطنی معنی بھی ہوتے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر و باطن آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ قریب قریب یہی الفاظ ہیں دونوں کے کہ حضور نے ہم کو دو قسم کے علوم عطا فرمائے، ایک تو ہم نے ظاہر کر دیا، اور اگر دوسرے کا اگر ہم اظہار کریں تو ہمارا لوگ غلط کاٹتے دیا کفر کا قتل۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ایسے عظیم، ایسے بزرگ ترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں جس کی پرورش بھی اور تمام اخلاق مصطفی کے آپ مکمل پیرو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہر و باطن کو مکمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہر و باطن سے ڈالا، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من عاش فی ظاہر رسول، جو ظاہر رسول کی پیروی کرتا ہے تو وہ سنی، اور فرمایا جو باطن رسول کی پیروی کرتا ہے وہ صوفی۔ مولا کائنات سنی صوفی یعنی ظاہر و باطن مکمل پاک۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرانے لگے، حضرت مولا کائنات کو دیکھ کر تو مولا کائنات نے پوچھا ہوگا کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی مجھے حضور کا ارشاد یاد آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن پلسرات پر سے میری امت کو علی پار کرائے۔ جو حضور کا ارشاد آیا مسکرا رہا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ان کے قلب کی پاکی کا لوگ اختلاف بولتے ہیں، دانا خواستہ خلافت کے آپ امیدوار تھے، نعوذ باللہ من یہ الزام حضرت سیدنا علی نے کیا وہ پکڑا۔ آپ نے حضور کا ادھورا ارشاد سنایا، حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ علی پار کرائیں گے اور اس کو پار کرائیں گے جس کو ابو بکر اشارہ تھا۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلوق تھے جس کی صفائی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر کرم سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل سادگی، انکساری، عزت، کھانے پینے میں، پہننے میں، ایک ایسی مثال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوٹ کے ٹکڑے کھا لیتے، سوتی روٹی۔ ایک مسافر آ گیا اور مسافر کو دیکھے تو دینے کچھ حضرت مولا کائنات نے دیکھو ادھر جاؤ فلانے مقام پر بڑے رئیس کا مکان بہت والد تو کھانے پینے کا کرتا چلے گا۔ وہاں گیا تو کیا ہے زبردست شوربہ، کیونکہ وہاں کی غذا روٹی اور شوربہ ہوتا ہے اس وقت کے زمانے میں۔
آج آپ جو ہے خورما روٹی سمجھیے، بہترین پکان لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، یا مسافر بھی بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، نہیں کھانا۔ تو صاحب مکان نے پوچھا، انہیں صاحب مکان کس کے پاس ہوئی دعوت؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام حسن۔ امام حسن کا لنگر چل رہا ہے اور ابا حضور یہاں پر اس انداز میں ہے، تو شخص نہیں کھا رہا ہے۔ تو حضرت امام نے پوچھا کیا کر بھائی کھاؤ، کھانا کھا؟ تو بولے وہاں مسجد میں وہاں پہ ایک صاحب ہے، سوکھے ٹکڑے وہی کھاتے ہیں، کھاؤ چلے، ان کا وہی مقام ہے۔ تو آپ کے ان کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کی طرف، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی اپنا ساتھی کے ساتھ ہے، رہنا سہنا بھی اپنے ساتھ ہے، ہاں بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، مزدوری کر رہے ہیں، 2 کھجور مزدوری میں مل رہے ہیں، ان کا نام لے کر، ان کا نام لے کر لوگ دنیا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے نام کے ساتھ، مولا کائنات کے نام کے حساب باندھ کے شیاطین کو، مولا کائنات کے نام کے بعد، اور نام بھی اتنا پیارا، اتنا ہے۔ دیکھیے کسی کے بھی تعلق سے ایک لفظ بول کر کیا کہتے ہیں، سودا وودا بولتے تھے، کھانا وانا، کھانا اس کے معنی تو وانا کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر مولا کائنات کے نام کے ساتھ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی معنی دار آتا کہ علی ولی، انہیں بول رہا ہے علی ولی بولے تو انہیں مذاق سے بول رہا ہے، مگر مذاق میں بھی ان کو آپ کی ولایت کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ ان شہزادے اور ان کے اہل بیت پاک یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اتنے، یعنی یہ ساری کائنات اگر ہے کس کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیا، اور یہ کائنات کے اللہ نے جس کو مالک بنایا یہ ان کی شہزادی۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، تلقین کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا، احکام کی پابندی کی، تلقین کی، اس میں سیدہ شہزادی کونین بھی ہیں۔ فرمایا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی، اے ملی عمل کر رہا، عمل کر رہا، اتنے بڑے مقام پر ہو جاؤ مگر خدا اور رسول کے احکام کی پابندی کرنے لگا۔ لیکن اس کا مطلب خدا نہ خاصہ یہ نہیں ہوتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شہزادی کو یہ تلقین کرنا آقا کا تو لازمہ ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا وزیر، بادشاہ کا وزیر معتمد علیہ آدمی ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا کچھ شرارت کر دے اور باپ بولتا ہے وزیر کہ دیکھو قانون کی پابندی کرنا ہے تو بیٹا تمہیں جیل میں چلے جائیں گے، جاتا وزیر کا بیٹا۔ بادشاہ وزیر کا چہیتا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر تلقین میں یہ کرنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس بات کی تلقین کی ہے تو اس میں یہ نہ سمجھنا کہ ان کی عظمت
میں کوئی فرق آیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سارا کام والا دنیا سے بے رغبتی سیدہ خاتون جنت، ان کا یوم پاک بھی یوم وصال بھی اسی ماہ مبارکہ کی 3 تاریخ کو گزرا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہایت کی چہیتی شہزادی، گھر کے پورے امور آپ اپنے دست مبارکہ سے کرتے، جس کی وجہ سے ہاتھوں پر رکھے آ چکے، پانی کے مشکل اٹھانے کے وجہ سے کندھوں پر نشان آ چکے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس چل باندھی غلام آ گئے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ فاطمہ، لونڈی اور غلام آئے ہیں، رسول اللہ تقسیم فرمانے، جا کر لا دو، تمہارے لیے سہولت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ تشریف لے جاتے لیکن وہاں بھیڑ بھاڑ دیکھ کر واپس آ گئے۔ آقا کو معلوم ہوا کہ شہزادی آئی تھی اور چلی گئی۔ آقا اپنے فرصت کے وقت تشریف لائے، پوچھا کہ فاطمہ تمہاری کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ علی نے مجھے روانہ کیا تھا کہ کام کی سہولت ہو جائے، باندھے غلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ اس سے اعلیٰ چیز؟ بیٹی بابا کو بولی، دیکھو یہ کیا چیز خراب ہو گیا، بولے تو اس سے اچھا مشین لا کر دے دینا، دھونے کا بولے تو وہ مشین وہ بھی کیا ہے کہ انہیں نہیں لا رہا، داماد نہیں لا رہا، چل لے جاؤ، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ۔ اب ہمیں اس سے بہتر خوش ہو گئے۔ دیکھو تسبیح فاطمی جو بعد نماز فجر، بعد نماز اثر ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 چوتھی بار، یہ دنیا اس سے بہتر ہے۔ اس سے اس کو کیا تعلق ہے؟ لیکن ایمان اور یقین یہ ہے، حضرت خاتون جنت نے نہیں فرمایا ابا جان نے کام اور اضافہ کر دیا میرے، نہ، ایمان اور یقین کی بنیاد اس کو انہوں نے دیا۔ تو دنیا سے بے رغبتی کر رہا ہوں، نہ مال کی، نہ کپڑوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آج ہم سیدنا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ہم نام لے رہے ہیں ان کے کام کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ لڑکا شادی ہو رہی ہے، کمالدار گھر کی طرف نظر رکھتا ہے، مولا کائنات کو دیکھو کہ کس مال کی طرف انہوں نے نظر رکھی تھی۔ بیٹی دے رہے ہیں تو بڑے مالدار کی طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مالدار کی طرف توجہ رکھی؟ اللہ زندگی بھر مختصر آمدنی، مختصر اخراجات، قناعت پسندی کے ساتھ، پھر وہ بھی فاقہ رکھ کر دوسروں کو عطا کرنا، یہ بھی شان ہے مولا کائنات۔ کبھی ان کی زبان سے لا کا لفظ نہ آقا کی زبان مبارکہ سے سائل کو ملا اور نہ ان کے اہل بیت اعتبار کو ملا۔ مولا کائنات سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سائل آ گیا، طلب کرنے لگا
تو مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، لیکن نہیں ہے تو بولنا ہی نہیں ہے. آپ اس سائل کو ڈالیے، ساتھ ڈالیے گھر پر، اور گھر میں جا کر ڈھونڈنے لگے کچھ پیسے ہیں، پیسے مل گئے، لے کر باہر آئے تک وہ سائل آپ کے گھوڑے کی زین لے کے چل رہا. بات دیکھیے مولا کائنات کا یقین اور مولا کائنات کی فکر. ارے بیچارہ کتنا جلد باز تھا، اتنا ضرورت مند تھا کہ ذرا ٹھہرا نہیں، اور جو ہے اب یہ جائے گا، کہیں خدا نہ خواستہ پولیس پکڑ لے گی، وہ نہیں بکے گا، اس کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوگی. باہر پوچھا لوگوں سے، یار ایک شخص دونوں میں ادھر گیا. وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ لوگ سمجھے کہ مولا کائنات بھیجے کسی کام کے لیے. ادھر گیا تو آپ فوراً چلے گئے بازار کی طرف. تو بازار میں گئے تو کیا ہے، پہلی دکان پر رکھا ہوا ہے اس کا، جو لے گیا تھا بیچ دیا چلا گیا. مولا نے پوچھا یہ کتنے میں خریدے؟ سنیے ایمان اور ایقان کیا ہے، دیکھیے تقدیر مقدر. تو اس نے کہا کہ 6 درہم میں میں نے خریدی یہ زرا. تو آپ نے مٹھی کھول کر بتایا اگر وہ صبر کرتا تو یہ حلال 6 درہم اس کو مل جاتا ہے. صبر نہیں کیا. معلوم یہ ہوا جو کچھ ہونے والا تھا تخلیق کائنات سے 50,000 سال پہلے مقدر لکھ دیا گیا ہے. جب القلم بما ہوا قائل، اس کے لیے 6 درہم مقرر تھے. اب 6 درہم انہیں صبر نہ کرنے کی وجہ سے حرام 6 درہم ملے، اور صبر کرتا تھا حلال مل جاتا. حلال کی کوشش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارکہ میں دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرنے کے لیے ملا ہے، اور اس کے فیض و برکات کی انتہا تقویٰ ہے. اور یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری تقویٰ پرہیزگاری کا نمونہ رہی ہے. آپ اور ہم پر یہ لازمی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. جہاں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اور جو آخری جو میں نے آیت پاک ابتدا میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. تم ان کو مت کہو. دوسرے مقام پر آیا لا تحسبن، دل میں بھی گمان نہیں کرتا کیا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی حیات کا شعور وہ نہیں ہے. تو مولا کائنات جب آپ پر حملہ ہوا، شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی زبان مبارکہ پر کیا الفاظ تھے؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیابی ایسی کامیابی ہے اللہ اکبر. آج ساری کائنات میں ان کا نام مبارکہ زندہ ہے. بظاہر تو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ظاہراً باطناً، جو آپ ولایت کے امام، ولایت کے مرکز، سرچشمہ، ساری کائنات میں جتنے اولیاء ہیں، فرشی ہوں کہ عرشی، تمام اولیاء کے امام ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق عطا. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ واسطہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل مبارکہ کو قبول فرما، اس کے تمام فضل و برکات سے مالا مال فرما. اس کا انعقاد کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے، کرنے والے پروردگار عالم کو مقرر اپنا فضل کریم
فضل عظیم عطا فرما بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول